ایک بوڑھی عورت نا حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. نصیب دیکھو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی, لیکن کچھ کرتی تو تھی نا, مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. وہ بیمار ہو گئی, بخاری میں موجود ہے. اللہ کے رسول نا تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور پھر فرمایا اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع بھی دینا. آخری ویلے میری آنکھیاں رات تکنا ہے تیرا, انتقال کی خبر بھی دینا. رات کا سناٹا تھا, ٹھنڈ تھی, گہری رات تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہم نے محبوب کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا, جنازہ پڑھا, تدفین کر دی. سارا کچھ جانتے ہیں محبوب, پر صبح آ کے پوچھتے ہیں تم نے اطلاع کیوں نہیں دی. یہ بھی تعلیم امت کے لیے. یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی, مناسب نہیں سمجھا, لیکن اس خاتون کے دل میں محبت تھی نا مسجد کی, دین سے کوئی تو تعلق تھا نا, اللہ کے گھر سے کوئی ربط تو تھا نا. محبوب نے فرمایا مجھے بتایا کیوں نہیں. یا رسول اللہ رات تھی, تکلیف دینا مناسب نہ جانا, تدفین کر دی. قربان جائے, نصیب دیکھو بوڑھی کے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. محبوب قبر پہ تشریف لے گئے, اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں, لیکن اگر وارثوں نے نہ پڑھا ہو, یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا, وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ پہلے ہو گیا. جب وارث پڑھ لے پھر دوسرا جنازہ نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے فقہ کا. لیکن رسول پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کے. حضور قبر پہ تشریف لائے اور فرمایا صفیں بناؤ بھئی, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. کیوں کہ اللہ کی محبت میں مسجد کی خدمت کرتی. ایک تو اپنے دل میں اللہ کی محبت, پھر رسول اللہ کی محبت. ویسے یہ دونوں محبتیں ہیں ایک ہی, صرف سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کا ذکر ایک ہی انداز میں کیا گیا کتاب و سنت میں. نبی پاک سے پیار, اور پیار میرا نعروں والا نہیں. ادھر دیکھو یار میری طرف, پیار نیرا تقریروں والا نہیں, نیرا نعتوں والا نہیں. میں چونکہ محفلوں میں زیادہ رہتا ہوں تو ایک ہمارے ہاں یہ نقیب نعت خاں میری طرح کے لوگ کئی دفعہ لوگوں کو پریشان بھی کر دیتے ہیں نا, تسی سبحان اللہ نہیں آندے, تسی فلان نہیں آندے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو ایک دن ایک نعت خاں صاحب نا بڑا انہوں نے لوگوں سے کہا اونچا سبحان اللہ کا اونچا کہو, آپ ذوق والے نہیں, یہ کر جاتے ہو. میں چونکہ اب بہت زیادہ جگہوں پہ جاتا ہوں تو کئی دفعہ انسان ہونے کے ناطے غصہ بھی آتا ہے. تو ایک صاحب نے تو بڑا ہی لوگوں کو پریشان کیا, کہتے تسی ذوق والے نہیں. نقیب تھے. تو میں کیا یہ ذوق والے نہیں, مفت آئے نہیں, فری آئے نہیں. سارے ذوق والے نہیں, فری آئے نہیں. تیرے بھی ذوق کا پتہ ہے کہ تو کتنے میں ذوق دینے آیا ہے. نہ کریں یہ کام, سنجیدہ کریں اسٹیج کو. یہ سنجیدہ لوگوں کا اسٹیج, ایسے ہے جو مرضی ہے. تو وہ لوگوں کو بڑا پریشان کر رہے تھے. بعد میں وہ پیچھے بیٹھے, دوسری نعت شروع ہوئی تو آپ چپ کر کے بیٹھے. میں کیا تم ہی کہے سبحان اللہ. لوگوں کو تو بڑا پریشان کر رہا تھا, وہ تو چپ کر کے بیٹھ گئے. یہ انداز نہیں. یعنی محبت رسول صرف نعتوں میں, اس میں بھی ہے, کمال ہے, لیکن محبت کا تعلق تو دل کے ساتھ ہوتا ہے. آپ نعت میں بھی بتائیں دل کتنا لگا ہے, سوز کتنا آیا ہے, ذوق کتنا آیا ہے. عملی کیفیات محبت کی کیا ہیں. صحابہ کے عمل میں محبت تھی. ان کی نہ کیفیات بتاتی تھی کہ حضور سے پیار ہے. کیفیات یعنی صحابی سے پوچھا گیا جی آپ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور کے بارے میں بتائیں, حضور کا چہرہ نور کیسا تھا. تو کیا فرماتے ہیں صحابہ, کہتے ہیں ہم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں, اتنی جرأت ہی نہیں تھی کوئی بات کر سکے. حضرت صدیق اکبر بات کرتے تھے حضور سے, وہ بھی سرکار ان پر مہربان زیادہ ہیں. حضرت عمر بات کرتے تھے, مولا علی کرتے تھے. ہم نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پائے نظر ہوش میں آ یہ قوے نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. آپ کی مہربانی جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں نے عرض کیا ہے آپ کو اللہ سلامت رکھے. میری بات سنیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائی حضور سے عمل. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے. یہ بھی ان کی عاجزی ہے. کہتی میں سمجھتی تھی غم میں ہی لوگ روتے ہیں, میں سمجھتی تھی کہ لوگ تکلیف اور درد میں ہی ان کے آنسو نکلتے ہیں, پیار میں بھی رونا آتا ہے. ویسے آتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارے کیوں نہیں بولتے؟ مجھے پھر لگتا ہے کہ ان بندوں کی رائے کچھ اور ہے. مطلب ساڑھے کو سجدہ صاحب نہ کرا دیں بھئی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے, تو ہاں نہ تو کرے نا یار. آپ
मोहब्बत में रोना आता है? चलो नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे आता है। जो सारी जिंदगी टीचर रहा है, कुछ रहा है, सख्त रहा है, किसी से लड़ाई होगी तो बड़ा मारा उसने, बड़ा कुछ किया, लेकिन अगर कभी अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारने पड़ जाए ना, सजाएं देता रहा लोगों के साथ, लेकिन जिस दिन अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारे ना, और बड़ी गलती उसने की थी तो मारे, लेकिन उसे 2 थप्पड़ मार के साथ वाले कमरे में खुद रोने लगे। ओए अब तुझे क्या हुआ है, अब तुझे क्या हुआ है? तो कहता पता नहीं आज क्या है, कमजोर सा ही पड़ गया, अल्लाह जाने। इतना दलेर आदमी, इतना दलेर, इतना कद काठ, इतनी बात, चौधरी, जिम्मेदार, अल्लामा साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, लेकिन बेटी को रुखसत करने लगा तो रो पड़ा है। ओ यार ये कोई दुख की घड़ी तो नहीं है, तो खुशी की घड़ी है, तो ये तुझे क्या हो गया? तू तो दुआएं मांग रहा था कि बेटी इज्जत के साथ रुखसत हो जाए, तो ये जाने लगी है तो रो क्यों पड़ा है? तो वो कहता है ये खुशी के आंसू है, ये मोहब्बत दर्द बन के आंखों से छलक पड़ी है। एक बारी मेरी आखियां चो ओना ने अथरू पूंजे सन, ओए लोको हुण ते चस्का ही पै गया रोने दा, ते हर वेले आ होजारी दा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं पहले नहीं पता था कि मोहब्बत में भी रोना आता है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर बार बार अर्ज करते थे ना हुजूर हिजरत पे जाना है तो गुलाम को ना भूलना, मैंने भी साथ जाना है, मैंने नौकरी की है ना यहाँ भी सारी उम्र, तो अकेले नहीं भेज सकता, तबीयत गवारा नहीं करती, सोनिया मैंने साथ जाना है। तो महबूब ने भी इंतजार का कहा था, तो सैयदा फरमाती हिजरत की रात जब हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी ना, सिद्दीक अकबर बैठे थे, तो करीम ने फरमाया चलो अबू बकर चलें। हुजूर ने कहा चलें, तो तैयारी तो पहले की हुई थी, लेकिन जब कहा ना चलें तो मेरे बाप की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई, खोल के रोए। मैं आज सारे रस्ते नौकरी करूंगा, मैं खिदम आशिक दा काम ही रोना तोना, वो बिनो रोयो नहीं मंजूरी, ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावां वसल होवे ते भावां दूरी। ये सहाबा में ना अमलन मोहब्बत, अमलन अमलन। हजरत मौला अली शेर खुदा से किसी ने पूछा हुजूर से कितना प्यार है, तो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु मिसाल देते हैं, फरमाते हैं सख्त गर्मी हो, सहरा हो, बंदा दौड़ रहा हो, प्यास जब पूरी लग जाए, इधर देखो मेरी तरफ, सख्त गर्मी, सहरा, प्यास पूरी लग जाए, आप दौड़ रहे हैं, सहरा ही सहरा है, पानी नहीं मिल रहा, अचानक एक जगह आप रुके, तो आपको किसी ने कहा ये जनाब छोटा गोश्त है, बड़ा बेहतरीन पका है, खा लें। गोश्त खाएंगे, पानी मांगेंगे? उसने कहा जनाब ये मछली है बड़ी बेहतरीन, ये खा लें। आप कहेंगे नहीं यार मुझे तो हजरत उस वक्त ना तलब सिर्फ पानी की होती है। अच्छा सगा बेटा भी मिल जाए ना, तो बिछड़ा हुआ हो 2-3 साल बाद प्रदेश में मुलाकात, तो बंदा कहता है पहले पानी, कोई भी हो तो पहले पानी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा चूंकि वो हिकमत और दानाई के आला मेयार पर फायज हैं, मिसाल ऐसी देते हैं कि रूह तक उतर जाए। फरमाने लगे तुमने पूछा हुजूर कितने प्यारे हैं, फरमाया सहरा का इलाका, गर्मी का मौसम, तेज धूप, लंबा सफर, और बंदा पूरा थक के आए, तो जितना उसे पानी प्यारा होता है मुझे उससे भी ज्यादा मदीने वाले प्यारे हैं, उससे भी ज्यादा मुझे हुजूर प्यारे हैं। ये हमारी मोहब्बतों का रंग है। नबी पाक